اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے ظلم کا انت، دین میں آزادی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 192 اور 193، دو آیتیں اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ترجمہ: پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی رواں نہیں ہے۔ تفسیر: یعنی تم جس خدا پر ایمان لائے ہو اس کی صفت یہ ہے کہ بدترین سے بدترین مجرم اور گناہگار کو بھی معاف کر دیتا ہے جبکہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائے۔ یہی صفت تم اپنے اندر بھی پیدا کرو۔ تمہاری لڑائی انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے نہ ہو بلکہ خدا کے دین کا راستہ صاف کرنے کے لیے ہو۔ جب تک کہ کوئی گروہ راہ خدا پر مزاحم رہے بس اس وقت تک اس سے تمہاری لڑائی بھی رہے، اور جب وہ اپنا رویہ چھوڑ دے تو تمہارا ہاتھ بھی اس پر نہ اٹھے۔ یہاں یہ فتنے کا لفظ اوپر کے معنی میں ذرائع مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سیاق و سباق سے صاف ظاہر ہوتا ہے اس مقام پر فتنے سے مراد وہ حالات ہیں جس میں دین اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے ہو، اور لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ وہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ جب ہم لفظ دین کی تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں دین کا معنی اطاعت کے ہیں، اور اصطلاحاً اس سے مراد نظام زندگی ہے جو کسی کو بالا تر مان کر اس کے احکام و قوانین کی پیروی میں اختیار کی جائے۔ بس دین کے اس تشریح سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ سوسائٹی کی وہ حالات جس میں بندوں پر بندوں کی خدائی و فرما روائی قائم ہو اور جس میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ناممکن رہے، فتنے کی حالت ہے، اور اسلامی جنگ کا مطمئن نظریہ یہ اس کے فتنے کی جنگ ایسی حالات قائم ہو جس سے بندہ صرف قانون الہی کا مطیع بن کر رہے۔ باز آ جانے سے مراد کافروں کا اپنے کفر و شرک سے باز آ جانا نہیں ہے بلکہ فتنے سے باز آ جانا ہے۔ کافر، مشرک، دہریے ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنا جو عقیدہ وہ رکھتا ہے رکھے، اور جس کو چاہے عبادت کرے یا کسی کی نہ کرے۔ اس گمراہی سے اس کو نکالنے کے لیے ہم اسے فہمائش اور نصیحت کریں گے مگر اس سے لڑیں گے نہیں، لیکن اسے یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ وہ خدا کی زمین پر خدا کے قانون کے بجائے اپنے باطل قوانین جاری کرے اور خدا کے بندوں کو غیر از خدا کسی کا بندہ بنائے۔ اس فتنے کو واضح کرنے کے لیے حسب موقع اور حسب مقام تبلیغ و شمشیر دونوں سے کام لیا جائے گا، اور مومن اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے گا جب تک کہ کفار اپنے اس فتنے سے باز آ جائیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی واری نہیں ہے، تو اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ جب ظالم باطل کی جنگ
اسلام حق قائم ہو جائے تو عام لوگوں کو تو معاف کر دیا جائے، لیکن ایسے لوگوں کو سزا دینے میں حق بالکل حق بجانب ہوگا جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں نظام حق کو راستہ روکنے کے لیے ظلم و ستم کی حد کر دی ہوگی۔ چنانچہ اس معاملے میں بھی مومنین صالحین کو زیب یہی دیتا ہے کہ وہ عفو و درگزر سے کام لے اور فتح یاب ہو کر ظالموں سے انتقام نہ لے، مگر جس جرائم کی فہرست بہت ہی زیادہ شائع ہو اس کو سزا دینا بالکل جائز ہے، اور اس اجازت سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا ہے، جس سے بڑھ کر کے عفو و درگزر کی شان نہ تھا۔ چنانچہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معیط اور نصر بن حارث کا قتل اور فتح مکہ کے بعد کا 17 آدمیوں کو عفو و عام سے مستثنی فرمایا، اور پھر ان میں سے 4 کو سزائے موت دینا اسی اجازت پر مبنی تھا۔ تو یہاں اتنی عظیم الشان بات پتہ چلتی ہے، اس سے مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کا دین وہاں پر پوری طریقے سے مکمل اور اسلام پوری طریقے سے مکمل ہو جائے اور دین کا پروسیجر شروع ہو جائے، دین قائم ہو جائے وہاں پر، تو پھر آپ ایسا نہ کریں کہ ان قیدیوں کو ماریں یا ان کو پریشان کریں یا ان سے زبردستی کریں، نہیں، ان سے لڑیں نہیں، اس کے بجائے آپ ان کو دین کی دعوت دیں اور ان کو بات بتائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر اقتدار میں آ گئے تو آپ پھر جو چاہیں وہ کریں، پھر اللہ کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے بالکل بھی۔ یہی حساب ہے بالکل کہ آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی کے حساب سے زندگی بسر کرنی ہے، اور یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے ایک بات کہ کس طریقے سے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ تو اللہ کا قانون جو ہے نا وہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے، جیسے کہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو مانا ہے، اور یہ بات اس قرآن کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس پہ عمل کرنے سے پتہ چلے گی ہمیں۔ تو بھائیو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے، پھر اس پہ غور و فکر کرنا ہے، پھر لوگوں پہ اپلائی کرنا ہے اور لوگوں کو اسی سے ہی نصیحت کرنی ہے قرآن سے، جیسے ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو ہمیں اس قرآن کو پڑھنا پڑے گا، جب تک ہماری سمجھ میں آئے گا نہیں یہ بات، اور یہ سمجھنے کے لیے اس کو پڑھنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے محنت کتنی لگے گی۔ کھانا بھی تو کھاتے ہیں، کام بھی تو کرتے ہیں، بچے پال رہے ہیں الحمدللہ، مگر اس میں محنت ہے، اس میں محنت نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ اگر آپ اپنے لیے لگا دیتے ہیں، یہ اپنی دنیا اور آخرت کے لیے اور اپنی اولاد، رشتہ دار، خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے، تو کوئی بہت، یہ سمجھ لیے بہت بڑا کام نہیں ہے۔ ہمیں جواب دینا ہے اللہ کے سامنے، اس بات کو سمجھ لیجئے بس، تو ہماری یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ قرآن کی نصیحت اس آیات میں بتایا گیا ہے کہ فتنہ، ظلم، اتیاچار اور لوگوں کو ان کے دین سے روکنا ختم ہو جانا چاہیے اور انصاف قائم ہونا چاہیے۔ اگر لوگ ظلم سے باز آ جائیں تو کسی کے خلاف زیادتی نہ کرنی چاہیے۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنا میں نے تمہیں بتایا اس سے زیادہ، نہ اس سے کم کرو نہ اس سے زیادہ کرو۔ اقتدار میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دوسروں پہ ظلم کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔